بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر اس وقت ہم خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں پاکستان بحیثیت ایک اسلامی ریاست۔ مقرر ہیں جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، پیشکش خالد اعجاز کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ خواتین و حضرات، آج کی بحث کا موضوع ہے قائد اعظم کی نظر میں پاکستان بحیثیت ایک اسلامی ریاست۔ تو اس بحث کے لیے جو طریقہ کار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں اصول کی وضاحت کروں گا کہ قائد اعظم کے سامنے کون سے اصول تھے جن کی بنیاد پر وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ان اصولوں کی وضاحت کے سلسلے میں قائد اعظم ہی کی تقاریر میں سے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ سب سے پہلا اصول جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ ہے مسلم قومیت کا اصول، یا جسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ پہلے تو اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ مسلم قومیت سے ہماری کیا مراد ہے۔ اگر مسلم قومیت سے ہماری مراد ہے کہ انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں مسلمانوں کی اپنی آزاد اور مقتدر اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کا قیام، اور تیسری چیز ایسی فلاحی ریاست قائم کرنا جس سے مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کیا جا سکے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قوم وجود میں آئی، جو مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آئی، تو اس میں بنیادی چیز کیا تھی؟ یعنی جب ہم کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کیا اس سے مراد یہ تھی کہ کوئی حکومت الہی ہم زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے مراد یہ تھی کہ جو شخص بھی توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم کے زمانے میں جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو مسلم قومیت سے مراد یہ تھی، یا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے مراد یہ تھی کہ جو شخص بھی توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمانوں کی قوم سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی یہ جو تحریک پاکستان تھی یہ کسی ایک فرقے کے مسلمانوں، یا کسی ایک علاقے کے مسلمانوں، یا ایک صوبے کے مسلمانوں، یا کسی ایک رنگ کے مسلمانوں، یا کسی ایک زبان بولنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ کسی ایک فرقے یا زبان یا نسل یا علاقے کے مسلمانوں کے لیے تحریک نہیں تھی، یہ سب ان مسلمانوں کے لیے تحریک تھی جو توحید و رسالت پر ایمان رکھتے تھے، خواہ وہ باعمل مسلمان تھے یا بے عمل مسلمان تھے، عقیدے کے مسلمان تھے یا عملی طور پر بھی مسلمان تھے، سارے کے سارے جو توحید اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے ان کے لیے یہ تحریک تھی، اور وہی جو تھے ایک قوم تھے۔ یہ ہے وہ بنیادی اصول، اور اسی اصول کی وضاحت قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں فرمائی ہے جو 21 مارچ 1948 میں انہوں نے دی۔ اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں، جب تک آپ اپنی حیات سیاسیہ کے اس صوبائیت کے زہر کو نہیں نکال باہر پھینکیں گے، آپ کبھی ایک سچی حقیقی قوم کے سانچے میں نہ ڈھل سکیں گے، آپ مربوط و متحد نہ ہو سکیں گے، آپ ایک قوم کی حیثیت میں منظم نہ ہو سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی جگہ وحدتیں ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا وہ سبق آپ بھول گئے جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا؟ میں آپ پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ سب باہر کے آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ کہنے سے آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا پٹھان ہیں؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ خواہ کچھ بھی ہوں اور خواہ کہیں بھی ہوں، آپ اول و آخر مسلمان ہیں۔ اب آپ ایک باقاعدہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اب آپ نے اپنے لیے ایک علاقہ، وسیع علاقہ حاصل کر لیا ہے، یہ سب آپ کی سرزمین ہے۔
پاکستان پنجابیوں کا ہے، نہ سندھیوں کا، پٹھانوں کا ہے، نہ بلوچیوں کا، یہ آپ کا ہے، آپ کی اپنی مرکزی حکومت ہے جس میں ان جغرافیائی وحدتوں کو نمائندگی حاصل ہے۔ اس لیے اگر آپ خود کو ایک قوم، ایک عظیم قوم کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس صوبائی عصبیت کو فوراً ترک کر دیجئے۔ صوبائی عصبیت ایک لعنت ہے، اسی طرح فرقہ واری یعنی شیعہ سنی بھی۔ تو یہ تصور ہے قائد اعظم کا اس اسلامی قومیت کا جو انہوں نے دے رکھا ہے۔ اسی بنیاد پر چونکہ وہ ایک قوم جو مسلم قومیت کے اصول پر منصع شہود پر آئی کے لیے وطن حاصل کیا گیا، وہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک زبان بھی اس قوم کی ہو، اور انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اردو زبان کے سلسلے میں اس کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ یہ بھی ان کی تقریر کا اقتباس ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس تقریر میں انہوں نے فرمایا، میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو۔ جو کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم باہم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کارہائے نمایاں انجام دے سکتی ہے۔ یہ اصول انہوں نے وضع کیا۔ اب اس کے بعد جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم قومی تعمیر کے سلسلے میں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ان کی ایک تقریر کا اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنا آگے دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہماری قوم عظمت کی بلندیوں پر نہیں پہنچ سکتی جب تک آپ کی عورتیں آپ کے دوش بدوش کام نہ کریں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری عورتیں قیدیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں بند ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مغربی تہذیب کی برائیوں کی تقلید کریں، لیکن ہمیں اپنی عورتوں کی مرتبت اپنے اسلامی تصورات اور معیاروں کے مطابق تو ضرور بڑھانی چاہیے۔ جن افسوسناک اور قابل مذمت حالات میں ہماری عورتوں کو زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، ان کی دین اجازت نہیں دیتا، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے۔ ان کو کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، ان کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے اور میدان میں اپنی عورتوں کو ساتھیوں کی طرح اپنے ساتھ لے کر چلیں، مغربی معاشرے کی برائیوں سے خود بھی بچیں اور انہیں بھی بچائیں۔ آپ ایک ایسی عورت سے جو خود ناخواندہ اور جاہل ہو یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے بچوں کی صحیح پرورش یا تربیت کرے گی۔ عورت میں بچوں کو سیدھے رستے پر چلانے کی زبردست قوت ہوتی ہے۔ اتنے عظیم سرمایہ کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ یہ تصورات تھے قائد اعظم کے مسلم قومیت کے متعلق۔ اب آتے ہیں ہم اس بحث کے اس پہلو کی طرف جس میں میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کے ہاں جب وہ سوچتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے تو ان کے سامنے اصول کیا تھے۔ یہ اصول ان کی تقاریر کے اقتباسات سے بھی واضح ہو جائیں گے۔ ویسے میں آپ کو بنیادی طور پر وہ بتا دوں کہ وہ اصول کیا تھے۔ ایک تو تھا جمہوریت، دوسرا انسانی مساوات، تیسرا معاشی انصاف، چوتھا مذہبی رواداری۔ یہ چار اصول ہیں جو قائد اعظم جن کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ توحید پرست، توحید اور رسالت کو ماننے والے جو ہیں، ان چار اصولوں کو عملی طور پر نافذ کر کے اس ریاست میں دکھائیں جو ان کی نگاہ میں صحیح طور پر اسلامی ریاست ہے۔ اب آ جائیے ان کی تقاریر کے اقتباسات کی طرف۔ سب سے پہلے جو اقتباس آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اس تقریر میں آپ فرماتے ہیں، یہ 25 جنوری 1948 کی تقریر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، 1300 سال قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کی بنیادیں رکھ دی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مسئلے تھے، عظیم رہنما تھے، عظیم واضح قانون تھے، عظیم سیاستدان تھے اور عظیم حکمران تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ اسلام محض رسوم، روایات اور روحانی تصورات کا مجموعہ نہیں ہے۔
اسلام ہر مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال و اعمال اور حتیٰ کہ سیاست و معاشیات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسلام سب کے لیے انصاف، رواداری، شرافت، دیانت اور عزت کے اعلیٰ اصولوں پر مبنی ہے۔ توحید ربانی اور مساوات انسانی اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ اسلام میں انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کے اساسی اصول ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا اقتباس ہے ان کی تقریروں میں سے، یہ ہے 14 فروری 1948 کی ان کی تقریر ہے۔ فرماتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطۂ حیات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور نظریوں پر رکھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں فیصلے مشوروں اور باہمی بحث و تمہیز سے کیا کرو۔ یہ اس اصول کے اسی قرآنی اصول کی بنیاد پر، اسی قرآنی تعلیم کی بنیاد پر جمہوریت جو ہے قائد اعظم کے نزدیک قائم تھی، اور اسی بنیاد پر وہ جمہوریت کو اسلامی ریاست کا پہلا اصول سمجھتے ہیں۔ اب ان کی تقریر کا ایک اور اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں آپ نے فرمایا ہے، یہ ان کی تقریر ہے فروری 1948 کی۔ پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی شکل و حیت کیا ہوگی، لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل۔ ان اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ اسلام اور اس کے نظریات سے ہم نے جمہوریت کا سبق سیکھا ہے۔ اسلام نے ہمیں انسانی مساوات، انصاف اور ہر ایک سے رواداری کا درس دیا ہے۔ ہم ان عظیم الشان روایات کے وارث ہیں اور امین ہیں، اور پاکستان کے آئندہ دستور کے معماروں کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک اور تقریر کا اقتباس ہے، یہ 19 فروری 1948 میں دی گئی۔ اس میں فرماتے ہیں، ہم میں سے بڑی اکثریت کا دین اسلام ہے۔ ہم پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اسلامی برادری کے ارکان ہیں جس میں سب حقوق، وقار اور عزت نفس کے اعتبار سے برابر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اتحاد کی ایک بالکل مخصوص اور گہری حس رکھتے ہیں۔ لیکن کوئی غلطی نہ کھائیے، پاکستان تھیوکریسی یا اس سے ملتی جلتی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے رواداری کا سلوک کریں۔ ہم ان تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا نسل یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جو پاکستان کے سچے اور وفادار شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ اس کے بعد ایک قائد اعظم کو کسی نے انٹرویو کیا، کسی باہر کے اخبار نویس نے، اور ان سے پوچھا کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہوگا یا تھیوکریسی؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے ایک مضحکہ خیز سوال کا جواب پوچھ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھیوکریٹک سٹیٹ کیا چیز ہے۔ اس پر اس شخص نے انہیں کہا کہ تھیوکریٹک ریاست وہ ہوتی ہے جہاں ایک خاص مذہب کے لوگوں، مثلا مسلمانوں کو تو مکمل شہریت حاصل ہو، لیکن غیر مسلموں کو مکمل شہری قرار نہ دیا گیا ہو۔ اس کا جواب قائد اعظم نے اس طرح دیا، پھر تو جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ چکنے گھڑے پر پانی ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ قائد اعظم کی نگاہ میں جو اسلامی ریاست پاکستان میں بننی تھی، یا جس طرح وہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ ایک مذہبی ریاست نہیں تھی، وہ تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں ان کی جو اسلامی ریاست تھی وہ اس سے مختلف تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو آج کے جو بھی مہذب ممالک کے دساتیر ہیں، ان میں جو بھی جمہوری دساتیر ہیں، ان میں حقوق بشر یا جن کو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو بھی حقوق انسانی یا حقوق بشر آپ
مختلف ممالک کے دساتیر میں دیکھتے ہیں وہ دراصل قرآن مجید میں سارے کے سارے موجود ہیں، بلکہ ان سے اضافاً بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ قائد اعظم کو قرآن میں جو انسانی حقوق کی تشریح کی گئی ہے اس سے وہ پوری طرح سے باخبر تھے۔ مثلا قرآن کی آیات سے میں آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس میں فرض کیجئے قانون کے روبرو تمام شہریوں کی مساوات، نیز مرتبے اور مواقع کی برابری کے متعلق قرآنی آیات موجود ہیں، ضمیر، اعتقاد اور مذہب کی آزادی کے متعلق قرآنی آیات موجود ہیں۔ مثلا آپ سب اس قسم کی قرآنی آیات سے واقف ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے عربی کی آیت نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، دین کے معاملات میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، آپ اس سے مانوس ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہو کہ ایمان لے آویں؟ پھر فرمایا، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو مشرک شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان کا نگران نہیں بنایا اور نہ تم ان کے لیے ذمہ دار۔ پھر یہ ایک اور بڑی اہم قرآنی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ نے طاقتور حملہ آوروں کے تدارک کے لیے مسلمانوں کی جماعت پیدا نہ کی ہوتی تو عیسائیوں کے کلیسا، یہودیوں کے عبادت خانے، خانقاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کی پرستش بکثرت کی جاتی ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیں، مسلمانوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیتوں کے نہ صرف عبادت گاہوں کا تحفظ کریں بلکہ ان کے حقوق، ان کے تمدن، ان کے مذہب کا بھی تحفظ کریں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دوسرے مذاہب کو بھی ایسی تعظیم دیتا ہے اور مسلمانوں پر فرض عائد کرتا ہے کہ آپ کی سلطنت میں یا آپ کی ریاست میں اگر غیر مسلم موجود ہیں تو ان کو بھی وہی تحفظ فراہم کیا جائے جو آپ خود جس تحفظ کے آپ خود کوشاں ہیں۔ تو یہ ساری، اس کے علاوہ جان کے تحفظ کا حق، کوئی کسی کی برے اعمال کی سزا نہیں بھگتے گا، شخصی آزادی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق، نقل و حرکت کی آزادی کا حق، اجتماع کی آزادی کا حق، نجی زندگی کے تحفظ کا حق، عزت کے تحفظ کا حق، سماعت کا حق، مناسب عدالتی کارروائی کے مطابق فیصلے کا حق، یہ سارے وہ حقوق ہیں، حقوق بشر یا بنیادی انسانی حقوق جو قرآن مجید سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور ہر حق کی سپورٹ میں 2 یا 3 آیتیں قرآن مجید کی موجود۔ عجیب بات یہ کہ قائد اعظم کو ان سارے حقوق جو قرآن مجید نے جن کی توسیع کر دی ہے، انسانی حقوق، ان کے متعلق علم تھا، اور اسی وجہ سے دیکھیے ان کے 2 اقتباس ان کی تقریروں میں سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ تقریر ہے ان کی 26 مارچ 1948۔ فرماتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد معاشرتی انصاف اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر رکھی جائے جو بنی نوع انسان کی اخوت و برابری پر زور دیتے ہیں، تو آپ میرے اور لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ہر شخص کے لیے مساوی مواقع کا مطالبہ کرتے ہیں تب بھی آپ میرے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ترقی کے ان اغراض و مقاصد کے متعلق پاکستان میں کوئی اختلاف رائے نہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا، اس کی خاطر جدوجہد اس لیے کی تھی اور اسے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ ہم اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے میں جسمانی اور روحانی طور پر قطعاً آزاد ہوں۔ اخوت، مساوات اور رواداری، یہ ہے ہمارے دین، تمدن اور ثقافت کے بنیادی نکات۔ ہم نے پاکستان کے لیے اس لیے جنگ کی تھی کہ اس بر صغیر میں ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیے جانے کا خدشہ تھا۔ تو یہ ایک ان کی تقریر کا اقتباس ہے، اور دوسرا جو اقتباس ہے یہ ان کی مشہور تقریر ہے جس کو بہت زیادہ غلط معنی پہنائے گئے ہیں۔ یہ ان کی تقریر ہے 11 اگست 1947، اور یہ بھی انسانی حقوق کے تحفظ ہی کے سلسلے میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ یہ سنیے۔ فرماتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ عبادت کے لیے اپنے مندروں میں جانے میں آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے میں آزاد ہیں، آپ مملکت پاکستان میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں جانے میں آزاد ہیں،
آپ خواہ کسی مذہب، فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، امور مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اس زمانے میں آغاز کر رہے ہیں جبکہ دو فرقوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز روا نہیں رکھا جاتا، جبکہ ایک فرقے کو دوسرے فرقے پر رنگ یا نسل کی وجہ سے ترجیح نہیں دی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول سے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے شہری ہیں اور برابر کے شہری، پس ہمیں اس نصب العین کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ نہ ہندو ہندو رہے گا اور نہ مسلمان مسلمان، مذہب کے معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ تو ذاتی عقیدے کا معاملہ ہے، بلکہ سیاست کے معنوں میں جب ہر شخص مملکت کا شہری ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کس قسم کے انسانی حقوق اس اسلامی ریاست میں ہوں گے جس کی بنیاد مذہبی رواداری پر، معاشی انصاف پر اور اس کے ساتھ ہی اخوت پر اور انسانی جو ہے برابری، اس کے ان اصولوں پر نافذ کی جائے۔ ظاہر ہو گیا کہ قائد اعظم نے جو اپنے تصورات ہمیں پیش کر رکھے ہیں، ان کے سامنے جو اصول تھے ایک اسلامی ریاست کے، وہ اصول کیا تھے؟ اب میں آتا ہوں جو عملی صورت ہے اس کی طرف، کہ وہ کس قسم کا نظم حکومت یعنی جمہوریت کی کون سی شکل کو یہاں دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ اس ضمن میں بھی ان کی جو معروف تقریر ہے وہ واضح کرتی ہے کہ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان، کہتے ہیں نظریہ، اس تقریر میں یہ ان کا انٹرویو ہے 8 نومبر 1945 کا، جس میں فرماتے ہیں نظریہ پاکستان اس امر کی ضمانت دیتا ہے کہ قومی حکومت کی وفاقی وحدتوں کو ویسی خود مختاری حاصل ہو جیسی آپ کو ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے دساتیر میں نظر آتی ہے، لیکن چند اہم اختیارات مرکزی حکومت کے حوالے رہیں گے، مثلا نظام مالیات، قومی دفاع اور دیگر وفاقی ذمہ داریاں۔ ہر وفاقی وحدت یا صوبے کا اپنا مقننہ، عاملہ اور عدلیہ کا نظام ہوگا۔ حکومت کے یہ تینوں شعبے اپنی آئینی ترکیب و تشکیل میں آزاد اور خود مختار ہوں گے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جس جمہوریت کی شکل جس اسلامی جمہوریت کی شکل وہ دیکھنا چاہتے تھے پاکستان میں، وہ وفاقی نظام جمہوریت تھا، جس میں ہر وفاقی یونٹ یا وحدت جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ اسی طرح کیا جائے جیسے انسانی حقوق میں فرد کا تحفظ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا عقیدے یا نسل یا قوم سے ہو۔ اب ایک اور جگہ پر یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک سوال ہے کہ کیا قائد اعظم شخصی حکومت یا یک جماعتی حکومت کے نظام کو پسند کرتے تھے؟ اس سلسلے میں بھی قائد اعظم نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ یک جماعتی نظام کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ ان کا ایک انٹرویو ہے، اس میں فرماتے ہیں 8 نومبر 1945 کا انٹرویو ہے، اس میں فرماتے ہیں مجھے توقع نہیں کہ پاکستان میں ایک جماعت کی حکومت ہوگی، میں یک جماعتی حکمرانی کی مخالفت کرتا ہوں۔ مخالف سیاسی جماعت یا جماعتیں برسر اقتدار جماعت کے لیے باعث برکت ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اقدامات کی خود بخود اصلاح کرتی رہتی ہیں۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ انہوں نے ان کے سامنے جو اسلامی جمہوریت کا تصور تھا اس میں وفاقی نظام جمہوریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ وہ یک جماعتی نظام وہاں پر نہ ہو بلکہ وہاں پر متعدد جماعتی نظام ہو، ایک جماعت جو برسر اقتدار آئے، دوسری جماعتیں جو حزب مخالف سے تعلق رکھتی ہوں اس پر تنقید کرتی رہیں تاکہ اس کو اپنی حدود کے اندر رکھیں۔ یہی وہ جمہوریت یا بنیادی جمہوریت کا اصول ہے جو قائد اعظم پاکستان میں نافذ العمل دیکھنا چاہتے تھے۔ وفاق، جمہوریت وفاق کی شکل میں، اب خواہ وہ پارلیمنٹری نظام ہے خواہ وہ پریزیڈنشل نظام ہے، اس پر بحث مقصود نہیں۔ میری ذاتی رائے ہے کہ قائد اعظم نے گو اس پر اظہار رائے نہیں کیا، لیکن ان کے نزدیک پارلیمانی جو نظم حکومت ہے وہ زیادہ ان کو پسند تھی بنسبت پریزیڈنشل یا صدارتی نظم حکومت کے، کیونکہ ان کی نگاہ میں صدارتی نظام سے ہم مانوس نہیں تھے، اور وہ ہمارے جہاں پر مختلف یونٹس ہوں، وہ جس طرح کی صورت اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہمارے سیاسی جو ماحول ہے اس سے مطابق بھی نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا
انہوں نے ہمیشہ پارلیمانی جمہوری نظام جو کہ وفاق کی بنیادوں پر قائم ہو اس کو ہی اسلامی نظام کے مترادف سمجھا. لیکن میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ اصول جو ہیں انہوں نے اصول ہمارے سامنے واضح کیے ہیں، اور اب آ جائیے ان اصولوں کا احاطہ ایک دفعہ پھر کر لیں جو ان اقتصابات سے آپ کے سامنے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. پہلا اصول تو یہ ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک پاکستان میں قومی یکجہتی اور استحکام کی بنیاد جو ہے وہ مسلم قومیت کا اصول ہے. مسلم قومیت کا اصول اگر آپ سامنے رکھیں گے تو تبھی آپ کی قومی یکجہتی جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، اور اسی صورت میں آپ کا ملی استحکام بھی قائم رہ سکتا ہے. مسلم قومیت کا اصول سب سے مقدم پاکستان کے تحفظ کی خاطر. دوسرا جو اصول قائد اعظم نے ہمیں جو رستہ دکھایا ہے وہ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک قومی زبان یعنی اردو کو اختیار کرنے کے حق میں وہ رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب بھی پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے. تیسرا اصول، آپ مسلم خواتین کو قیدیوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں بند رہنے کی بجائے زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے دوش بدوش کام کرتے دیکھنا چاہتے تھے. یہ تیسرا اصول. چوتھا، آپ کے نزدیک پاکستان میں فلاحی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے بنیادی اصول یہ تھے: جمہوریت، انسانی مساوات، معاشی انصاف اور مذہبی رواداری. اس کے بعد اگلا اصول، آپ پاکستان میں فلاحی اسلامی ریاست میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے خواہاں تھے. اگلا اصول، آپ یہاں وفاقی نظام جمہوریت کا انعقاد چاہتے تھے. اور آخر میں آپ شخصی حکومت اور یک جماعتی نظام کے خلاف تھے. یہ ہیں وہ اصول جو قائد اعظم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اب یہاں میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں، اور اب آپ اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ایسے اس بحث کے بعض پہلو ایسے ہیں جو آپ کے سوالات ہی میں کور ہو سکتے ہیں. میں نے صرف اصولوں کی وضاحت کی ہے قائد اعظم کے اقتباسات کی روشنی میں. جناب جسٹس صاحب، آپ نے قائد اعظم علیہ رحمت کے ریاست سے متعلق نظریات کی بہت ہی خوبصورت اور متدلل انداز سے وضاحت کی ہے، لیکن حضرت قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. یہ خیال کہاں تک درست ہے یا کہاں تک غلط ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. شکریہ. یہ سوال بڑا اہم ہے چونکہ اس پر اس ملک میں کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ استدلال غلط ہے کہ قائد اعظم کی جو 11 اگست کی 1948 کی تقریر ہے اس سے اس قسم کا نتیجہ اخذ کیا جائے. لیکن یہاں میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک پاکستان تھیوکریٹک ریاست یا مذہبی ریاست نہیں تھی، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی ریاست بنے جس کو تھیوکریٹک سٹیٹ کہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولر ریاست کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر ریاست کو عام طور پر لادین ریاست کہا جاتا ہے. لادین ریاست سے مراد یہ ہے جس کا کوئی مذہب نہ ہو. اب ریاست کوئی آدمی یا فرد تو نہیں ہے جس کا کوئی مذہبی عقیدہ ہو. ریاست تو ایک غیر مرئی شے ہے، اس لیے ریاست کا کوئی اپنا مذہب یا کوئی اپنا عقیدہ تو نہیں ہو سکتا. سوال یہ ہے کہ اس کو دنیاوی ریاست بھی کہتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست جو مذہب سے تو لا تعلق ہو، لیکن جو یعنی مذہب سے لا تعلق ہو یا عبادات سے لا تعلق ہو، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے مطابق حکومت جو ہے وہ چلائے، اس کو سیکولر ریاست کہتے ہیں. تو اب صورت یہ ہے کہ سیکولر ریاست کی اس وقت دنیا میں 2 قسمیں ہیں. ایک تو سیکولر ریاست وہ ہے جو اشتراکی نظام نے قائم کر رکھی، اس کی بنیاد دہریت پر ہے اور وہ مذہب کے خلاف ہے، وہ مذہب کو سپریس کرتی ہے. دوسری جو سیکولر ریاست ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام یا مغرب کے کیپٹلسٹک جمہوری نظام جو ہے اس نے نافذ کر رکھی ہے. یہ جو سیکولر سٹیٹ ہے یہ ایک بیوپاری معاشرے یا مارکیٹ سوسائٹی کا تخیل ہے. یہ مذہب سے لا تعلق یا انڈیفرنٹ ٹو ریلیجن ہے.
اس بنیاد پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں لوگ خریدیں. اب میں اگر دکاندار ہوں اور میں ایک بیوپاری معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میرے جو سامان ہے، میری مرچنڈائز جو ہے وہ بکے، تو میں تو مذہب سے لا تعلق ہوں گا. مجھے اس سے تعلق نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو. میری تو یہ دلچسپی ہوگی کہ میرا سامان بکے. سرمایہ دارانہ نظام نے ایک ایسا سیکولر نظام اصطلاح کے وہ معنی کر رکھے ہیں جس میں وہ مذہب سے انڈیفرنٹ ہیں یا مذہب سے لا تعلق ہے. اور جہاں تک اشتراکی نظام ہے، اس کے ہاں جو دہریت کی بنیاد پر قائم ہے، مذہب کی مخالفت کی جاتی ہے. لیکن ایک ایسا نظام جس میں ہر مذہب کو تحفظ فراہم کیا جائے جس طرح کہ اسلام کرتا ہے، وہ نظام کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں ہر مذہب کے تحفظ کی ہدایت ہے، اور اسلامی جو طریقہ کار رہا ہے ریاست میں، اس میں ہمیشہ دیگر مذاہب جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں، ان کے بھی جو اصول ہیں ان کو تسلیم کیا گیا ہے. مثلا آپ ایک ایگزامپل دے لیں، مغلوں کا یہ طریقہ کار بر صغیر میں جب ان کی حکومت تھی تو یہ تھا کہ ہندو جو تھے وہ اپنے شخصی قانون کے تحت ان کے قضیوں کے فیصلے ہوتے تھے، مسلمانوں کے اپنے قانون کے تحت. مثلا مسلمانوں میں اگر فرقے ہیں، یہاں پر شیعہ اور سنی ہیں، سنی میں سے زیادہ تر پہ حنفی ہیں، اس لیے یہاں پر حنفی قانون شخصی قانون ہے مسلمانوں کا، جس کو پرسنل لا کہتے ہیں. شیعہ جو ہے ان کی امامیہ کوڈ ہے اور وہ گورن ہوتے ہیں اپنے پرسنل لا سے. ہندوؤں کی یہاں پر جو قانون ہے شخصی قانون وہ علیحدہ ہے. ہندو جو ہیں وہ اپنی شخصی قانون کے تحت گورن ہوتے ہیں، عیسائی اپنے شخصی قوانین کے تحت گورن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین جو ان کے شخصی قوانین ہیں ان کو تحفظ دے کر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر مذہب کا اگر کوئی اپنا قانون ہے تو اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اس کے تمدن کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے عقیدے یا ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ریاست جو دوسرے مذاہب کی عزت کرتی ہے اور ایسی جمہوریت کے انعقاد کی حامل ہے جو کہہ لیجئے ایک روحانی طرح کی جمہوریت ہو یا روحانی جمہوریت ہو جس میں ہر مذہب جو ہے اس کا احترام کیا جائے اور مذہبی رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جائے جو دنیا دیکھے، تو اس حکومت کو یا اس نظام کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ سیکولر تو نہیں ہوگا، وہ تھیوکریٹک بھی نہیں ہوگا، وہ اسلامی ہی ہوگا. اور اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک اقبال کا اقتباس بھی پڑھ دوں. یہ انگریزی میں ہے اور ان کے ریکنسٹرکشن لیکچرز میں سے ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے اور دیکھیں اس میں کیا پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے. یہ فرماتے ہیں، In view of the basic idea of Islam that there can be no further revelation binding on man, we ought to be spiritually one of the most emancipated peoples on earth. Early Muslims, emerging out of the spiritual slavery of pre-Islamic Asia, were not in a position to realize the true significance of this basic idea. Let the Muslim of today appreciate his position, reconstruct his social life in the light of ultimate principles, and evolve out of the hitherto partially revealed purpose of Islam that spiritual democracy which is the ultimate aim of Islam. اب اس سے آپ اندازہ کیجئے، اس کی روشنی میں آپ قائد اعظم کی 11 اگست 1948 کی تقریر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو اسلام میں جو ریاست کا تصور ہے، جو اسلامی ریاست کا تصور قائد اعظم یا اقبال کے ہاں پایا جاتا ہے، وہ تو تصور اس قسم کا ہے جس میں ایک انسانی اتحاد اور اس کے ساتھ ہی روحانی جمہوریت کا قیام ہے. یعنی یہ صرف جمہوریت ایک سیاسی نظام کی ہی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی معنوں میں روحانی آزادی کا پیغام ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قائد اعظم یقینی طور پر اس قسم کی سیکولر ریاست کے قائل نہیں تھے جو روس میں یا جو مغربی یورپ میں نافذ ہے، لیکن وہ یقینی طور پر ایک ایسی اسلامی ریاست کا انعقاد اپنے ملک میں دیکھنا چاہتے تھے جس میں مذہبی جمہوریت ہو اور روحانی جمہوریت ہو اور ہر شخص جس کا کوئی بھی عقیدہ ہو
ایک فخر سے اپنا سر بلند کر کے کہہ سکے کہ ہم اس اسلامی ریاست کے باشندے ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب، قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹو ریزولوشن قائد اعظم کی وفات کے 6 ماہ بعد یعنی 12 مارچ 1949 کو پاس کی گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرارداد مقاصد قائد اعظم کے سیاسی مسلک کے مطابق ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ قرارداد مقاصد جس کو آبجیکٹیوز ریزولوشن کہتے ہیں، یہ قائد اعظم کے انہی اصولوں کو جو میں نے آپ کے سامنے اقتباسات کی شکل میں پیش کیے ہیں انہی کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ قرارداد مقاصد وہ حتمی شکل ہے جو اصول قائد اعظم نے ہمارے سامنے مرتب کیے تھے ایک جدید اسلامی ریاست کے، جو پاکستان میں قائم دیکھنا چاہتے تھے۔ میں آپ کے سامنے قرارداد مقاصد کے جو بنیادی نکات ہیں وہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ واضح ہو جائیں۔ قرارداد مقاصد ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر گاہ کہ اللہ تبارک تعالی ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر نیابتاً عطا فرمایا ہے، اور یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے۔ جمہور پاکستان کی نمائندہ یہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد و خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے، جس کی روح سے مملکت جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے جملہ اختیارات و حقوق حکمرانی استعمال کرے، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کو جس طرح کہ اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جو قرآن اور سنت نبوی میں متعین ہیں ڈھال سکیں، جس کی روح سے اس امر کا قرار واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں، جس کی روح سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں شامل یا ملک ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو آئندہ پاکستان میں شامل یا اس سے الحاق کریں گے مل کر ایک وفاقیہ بنائیں، جس کی وحدتیں مقررہ حدود اربع و اور متعینہ اختیارات کے تحت خود مختار ہوں، جس کی روح سے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو جن میں مرتبے اور مواقع کی برابری اور قانون کے روبرو معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی انصاف اور قانون اور اخلاق عامہ کے تحت خیال، بیان، عقیدے، ایمان، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہوں، جس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ و پست طبقوں کے جائز مفادات کے تحفظ کا قرار واقعی انتظام کیا جائے، جس کی روح سے عدلیہ کی آزادی کامل طور پر محفوظ ہو، جس کی روح سے وفاقیہ کے علاقوں کی سلامتی، اس کی آزادی اور اس کے جملہ حقوق کا جن میں بر و بحر اور فضا پر حقوق اقتدار شامل ہیں تحفظ کیا جائے، تاکہ اہل پاکستان فلاح و خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں، اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور ممتاز مقام حاصل کر سکیں اور امن عالم کے قیام اور بنی نوع انسان کی ترقی و بہبود میں کما حقہ اضافہ کر سکیں۔ یہ ہے قرارداد مقاصد۔ اب آپ خود یہ فیصلہ کر لیجئے کہ قرارداد مقاصد کی جو شقیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کیا وہ ان اقتصابات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جو قائد اعظم کی تقاریر میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرارداد مقاصد انہی تصورات پر مبنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ قرارداد مقاصد قائد اعظم کی زندگی میں کیوں نہ پیش کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے، اور بالخصوص جو یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی 11 اگست 1948 والی تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکولر ریاست دیکھنا چاہتے تھے، ان کا یہ استدلال ہے کہ قرارداد مقاصد قائد اعظم کی وفات کے بعد اس لیے پیش کی گئی یا منظور کی گئی چونکہ قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو وہ اسے قابل قبول نہ سمجھتے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کو قائد اعظم کی زندگی میں منظور کرنے کی ضرورت کیوں نہ پیش آئی۔
उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर शख्स को, जो भी पाकिस्तान का शहरी था, कायदे आज़म के सियासी नज़्बुलैन या सियासी मसलक पर पूरा एतमाद और एतक़ाद था। इसलिए ये ज़रूरत पेश न आई कि करारदाद मकासद जो है वो उनकी हयात में मंजूर की जाए। ये उनकी वफ़ात के बाद इसलिए मंजूर की गई कि उनकी वफ़ात के बाद जिन लोगों ने हुकूमत संभाली या नज़्म हुकूमत पर वो आए, उन्होंने अपने तौर पर ये वाज़े करने की कोशिश की कि हम इस हुकूमत को उन्हीं असूलों पर चलाएंगे जो कायदे आज़म ने मुरतब कर रखे हैं, और इस वजह से उन्होंने करारदाद मकासद जो है वो पास की। ये पास करने का मतलब ये था कि हम कायदे आज़म के उन असूलों के पाबंद हैं जो उन्होंने अपनी तकारीर में वज़े कर दिए हैं। इसलिए करारदाद मकासद को मंजूर करने की ज़रूरत कायदे आज़म की ज़िंदगी में पेश न आई, बल्कि उनकी ज़िंदगी के बाद जो हुक्मरान बने इस मुल्क के, उन्हें यह ज़रूरत पेश आई कि वो वाज़ा कर दें अवाम पर कि हम उन असूलों के पाबंद हैं जो कायदे आज़म ने मुरतब कर रखे हैं। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ दसातीर कायदे आज़म के सियासी नस्बुलैन की अक्कासी करते रहे हैं? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये बहरहाल इस एक एतबार से तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक दस्तूर जो है वो ही नहीं बना, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ दसातीर जो हैं वो वजूद में आते रहे हैं। लेकिन आप महसूस कीजिए कि जब भी यहाँ कोई दस्तूर बना है, खा वो 56 का हो, खा वो 62 का हो, खा वो 73 का हो, जो भी दस्तूर यहाँ बना है उसमें करारदाद मकासद हमेशा एक प्रीएम्बल की शक्ल में मौजूद थी। और इसके अलावा दूसरे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के हैं, उनमें भी उन्हीं असूलों की वजाहत कर दी गई है। और इसके बाद जो निज़ाम हुकूमत यहाँ पर इन दसातीर के ज़रिए नाफिज़ुल अमर रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि वफाकी निज़ाम ही है, और उसके साथ ही जो वफाक के अलावा जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत का निज़ाम है उसको भी नाफिज़ुल अमल करने की कोशिश होती रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दसातीर बजाय ख़ुद उन आइडियल्स या उन असूलों को हासिल नहीं करते। उसके लिए कौम को तैयार करना चाहिए, और कौम की जो तैयारी है वो है कई दीगर ज़राए के साथ, और उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मसलन दस्तूर के ज़रिए आप मजहबी रवादारी या कौमी यकजहती वो उस तरीके से पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए किसी और क़ुव्वत की ज़रूरत है। मसलन तालीमी अदारों में उसको माहौल इस तरह का दिया जाए, आइंदा नस्लें जो बढ़ रही हैं, हमारा तालीमी निसाब इस किस्म का हो जो कायदे आज़म के नज़रियात पर मुश्तमिल हो। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो भी बिलखसूस तलबा की अंजुमनें हैं और जो भी कह लीजिए ऐसे अदारे हैं जिनको हम तालीमी अदारे कहते हैं, वहाँ पर एक तरह की तसादम की फ़ज़ा मौजूद है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि कायदे आज़म के जो असूल हैं वो सिर्फ़ आइन ही के ज़रिए नाफिज़ न किए जाएं, बल्कि उन्हें हम अपनी इखलाकी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि ये तालीमी अदारों के ज़रिए ही हो सकता है। तालीमी अदारे उसकी एक सूरत है, दूसरी और भी सूरतें हैं। उसमें किस तरह का मुआशी निज़ाम जो है वो किस तरह का नाफिज़ किया जाए, किस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, और किस तरह एक सूबे को दूसरे सूबे पर डिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वो इस तरह एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएं कि उसमें उस माहौल में भी कौमी यकजहती पैदा हो। मसलन अगर इस किस्म का तरीक़ेकार हो कि अगर एक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है वो एक सूबे से आता है तो उसकी जो प्रोडक्ट की शक्ल है वो दूसरे सूबे में हो, ताकि एक जगह से एक चीज़ आए और दूसरे सूबे में उनके आपस में रवाबत पैदा हो। सो उसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आना ज़रूरी है, उसमें तालीम का तो बहुत ही अहम किरदार है, और दीगर चीज़ें भी हैं जिनसे आप कौमी यकजहती की फ़ज़ा जो है उसको पैदा करने में मदद दी जा सकती है। सिर्फ दसातीर में उसको नाफिज़ुल अमल देखने से ये मसला हल नहीं होगा। और आपने देखा है कि इस मसले में दसातीर के मसले में हम कोई कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर एक दस्तूर आता है तो 10 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी सूरत
پیدا ہوتی ہے کہ اس ملک میں مارشل لا نافذ ہو جاتا ہے، پھر وہ دستور کا لازم ہوتا ہے، پھر ایک نیا دستور بنتا ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک دستور کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ اس کو کسی صورت میں بھی اس میں رد و بدل جو ہے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے تو کوشاں رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں مختلف دساتیر کے ذریعے قائد اعظم کے نظریات اور ان کے اصول جو ہیں ان کو اپنانے کی خاطر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ تگ و دو یا جد و جہد جاری ہے، ہم ان اصولوں کو حقیقی معنوں میں پا نہیں سکے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کے سیاسی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کی اسلامائزیشن کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہ جو اسلامائزیشن کی بحث ہے یہ بھی آج کل اس ملک میں چلی ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کا اصلی مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کا انعقاد ہو۔ تو یہ درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایسی اسلامائزیشن کو ترجیح دی جانی چاہیے جس کا تعلق فلاحی قانون سازی کے ساتھ ہو بجائے تادیبی قانون سازی کے۔ تادیب سے میری مراد ہے جس میں جو فوجداری قوانین ہیں، یعنی جن کو آپ حدود آرڈیننس یا اس قسم کے قوانین کہتے ہیں۔ اب تک جو اسلامائزیشن کی شکل یہاں ہمارے سامنے ہے وہ سارے وہ قوانین ہیں جو مارشل لا کے عہد میں نافذ کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو پروٹیکشن اس وقت حاصل ہے جو آئین نے دے رکھی ہے۔ لیکن ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا جس میں کہ جو آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ اسلام کے قوانین جو ہیں ان کو نافذ کریں۔ یقینی امر ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں اگر وہ اسلامی قوانین کو نافذ کریں گے تو ان کی ایسی شکل ہوگی جو کہ آج کی ضرورت کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایسی صورت ہوگی جو ساروں کو قابل قبول ہوگی، اور اس میں ایک فرقہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری فقہ کے مطابق نہیں ہے، یا دوسرا یہ کہے کہ میری فقہ کے مطابق نہیں ہے۔ ہم اسی قسم کا اسلام نافذ العمل یہاں کر سکتے ہیں قائد اعظم کے نقطۂ نگاہ کے مطابق جو سب کو قابل قبول ہو، اور ایسی اسلامائزیشن جو ہماری قومی یکجہتی میں ممد ثابت ہو وہ، اور فلاح کا رستہ دکھائے بجائے اس کے کہ تادیب کا۔ میں نے ایک دفعہ اس نقطے کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس وقت مسلمان ایک حقیقی زندہ قوم تھے، جب وہ زندہ قوم تھے تو جس طرح وہ اپنے فرائض سے باخبر تھے اسی طرح ان کو اپنے حقوق کا بھی علم تھا، اور وہ صحیح معنوں میں شہری تھے۔ یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جب ملوکیت آ گئی تو ان کی صورت شہریوں کی نہ رہی، وہ رعایا بن گئے، اور جب رعایا کوئی قوم بنتی ہے تو اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ جب وہ رعایا بنتی ہے تو اس کا تصور خدا بھی بدل جاتا ہے۔ ایک شہری کا تصور خدا جو ہے وہ حبیب کا تصور ہے، اور ایک رعایا کا تصور خدا جو ہے وہ ایک جابر کا تصور ہے۔ وہ خدا اس میں جابر اور آمر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور خدا خوفی سلطان خوفی کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت جس کی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی اسلامائزیشن جس پر قوم کا اتفاق اور اتحاد ہو وہ جو ہے وہ قائد اعظم کے نزدیک قابل قبول ہوگی، اور جو فلاح کے رستے کی طرف جائے، جو ہمارے جو اقتصادی یا معاشی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ اس کا اصرار تادیب پر ہو۔ فقیت اس کو دینی چاہیے جو فلاح کا رستہ دکھاتی ہے، اسلامی قانون سازی۔ تو قائد اعظم کے نقطہ نگاہ سے اگر یہ سوال آپ کرتے ہیں تو میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ ایسی اسلامی قانون سازی جس پر قوم متحد ہو اور اتفاق رکھتی ہو وہ ان کے نزدیک مقبول ہے، نہ کہ ایسی قانون سازی جو نفاق کا رستہ یا اختلاف کا رستہ دکھائے اور قوم کو مزید بانٹے۔ تو اس نقطہ نگاہ سے آپ دیکھیے تو آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ایسی قانون سازی، ایسی اسلامی قانون سازی کی ملک میں ضرورت ہے جو اتفاق کا رستہ دکھائے اور فلاح کی طرف ہمیں لے جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت قائد اعظم کا ایک اقتباس پیش کیا، اس سے متعلقہ ہے کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ اس اسلامی مملکت میں
خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتا دیکھنا چاہتے تھے. کیا قائد اعظم نے جو یہ تصور یا جو اصول پیش کیا تھا، کیا آج مملکت حاضہ میں جو انہوں نے اصل اس مقصد کی، اس اصول کی روح دی تھی، کیا آج ہمیں اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کا دیا ہوا وہ اصول، اس میں مغربیت کا امتزاج نظر تو نہیں آ رہا؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ مغربیت کس کو کہتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ اصول واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کو پوری طرح ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک جدیدیت ہے اور ایک مغربیت ہے. یعنی ایک ماڈرنزم ہے اور ایک ویسٹرنزم ہے. ویسٹرنزم جو ہے وہ ایک تمدن کو فالو کرنا ہے یا ایک تمدن کو قبول کرنا ہے، اور ماڈرنزم ہے تغیر کے تصور کو قبول کرنا یا تغیر کی حقیقت کو قبول کرنا. اگر تغیر کی حقیقت کو آپ قبول کر رہے ہیں اور آپ اپنا جو تمدن ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جدیدیت اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ ایک ملک کی آدھی آبادی کو بیکار کر دیں تو پھر آپ آج کی کمپیٹیٹو دنیا میں، جس میں پوری کی پوری آبادی جو ہے وہ تعمیر میں مصروف ہے، ہم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تمدنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کو اپنائیں. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی طرف قائد اعظم نے ہمیں اشارہ کیا ہے، ہمیں اسی حد تک جدیدیت کو قبول کرنا چاہیے جس کی وضاحت انہوں نے خود فرما دی ہے کہ مغربی تہذیب کی اقدار کو آپ مت اپنائیں، لیکن جدیدیت کو ضرور اپنائیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. آپ کے سوال کا شاید یہ مقصد تھا کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے ہاں مغربیت کا زیادہ اثر آ رہا ہے. مجھے یہ میری رائے ایسی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں مغربیت کا اثر آ رہا ہے. کیا ہماری خواتین نے اپنا لباس، جو کہ مغرب سے بہت زیادہ حیا والا لباس ہے، اس کو چھوڑا ہے؟ بالکل نہیں چھوڑا. کیا ہماری خواتین میں آپ کو ایسی کبھی بے رہروی کی رمق بھی دکھائی دی ہے جو مغرب میں نظر آتی ہے؟ ایسی صورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آج ہماری خواتین زیادہ تعداد میں ان انسانی جو فلاح کے کام ہیں ان میں مصروف ہیں. آج آپ کو زیادہ ڈاکٹرز نظر آ رہی ہیں، آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ خواتین نظر آ رہی ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو آپ کی آئندہ کی نسل ہوگی، جس طرح قائد اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک پڑھی لکھی خاتون بچے کی تربیت کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ایک ناخواندہ یا جاہل خاتون جو ہے وہ اس کو تعلیم و تربیت دے. تو حقیقت یہی ہے کہ جس طرح قائد اعظم نے ہمیں واضح کیا ہے، اس حد تک جدیدیت کو اپنائیں، لیکن جدیدیت اور مغربیت کا فرق جو ہے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں.